یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64، 65، 66 اور 67 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، انہی کے ہاتھ بند ہو جائیں، اور لعنت ہے ان پر ان کے اس کہنے پر، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور ان میں بہتوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا، شرارت اور انکار، اور ہم نے ڈال رکھی ہے ان میں دشمنی اور بیر قیامت کے دن تک۔ جب کبھی آگ سلگاتے ہیں لڑائی کے لیے، اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرتے ہوئے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم دور کر دیتے ان کی برائیاں اور انہیں نعمت کے باغوں میں داخل کرتے، اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل اور اس کو کہ جو نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے، تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ کچھ لوگ ہیں ان میں سیدھی راہ پر، اور بہت سے ان میں برے کام کر رہے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور اگر ایسا نہ کیا آپ نے تو کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام،
اور اللہ آپ کو بچا لے گا لوگوں سے، بے شک اللہ کفار قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مذکورہ آیات میں یہود کا ایک سنگین جرم اور ایک بدترین کلمے کا ذکر فرمایا گیا کہ معاذ اللہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ مدینہ میں جو یہود تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وسعت عطا فرمائی تھی، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ میں تشریف لے آئے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو اللہ رب العزت نے اس کی پاداش میں ان پر معیشت کو تنگ کر دیا، تو اس پر یہ کہنے لگے کہ اللہ کی طرف سے تنگی ہو گئی اور اللہ کے خزانے میں کمی ہو گئی۔ جواب ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کلمات پر ان پر لعنت کی ہے کہ جس کا اثر آخرت میں عذاب کی صورت میں اور دنیا میں ذلت اور رسوائی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور جود و سخا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سخی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، حکمت کے ساتھ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 64 میں یہود کو ہدایت دی گئی کہ تورات اور انجیل اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات سے ان لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، دنیا کے حرص کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ لوگ تنگ دستی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب بھی اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور خدا ترسی کریں اور حرام خوری چھوڑ دیں، برائی کے کام چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی گناہوں کو معاف کر دے گا اور انہیں نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ لوگ اگر قائم رکھتے تورات اور انجیل کو اور اسے جو کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں رزق کے اندر فراوانی عطا فرما دیتا۔ تو یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ تورات کو بھی، انجیل کو بھی اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل ہوا، فرمایا اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کے حامل تھے، یہ کتابیں ان کے پاس پہلے سے موجود تھیں۔ اس کے بعد یہ عنوان ارشاد فرمایا کہ وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا، مراد اس سے قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ تورات اور انجیل ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، تو یہ جو کچھ نازل ہوا ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور خود ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی اس کتاب پر عمل کرنے سے متعلق پیشین گوئیاں اور نزول کی بشارتیں موجود ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ اگر یہ لوگ اس طرح کرتے، تورات اور انجیل اور قرآن پر یہ عمل کرتے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے وسعت اور کشادگی پیدا فرما دیتا۔ لیکن فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام جو کہ یہود کے علماء میں سے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسی طرح بادشاہ حبشہ نجاشی جو کہ نصرانی تھا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے بہت سے کثرت کے ساتھ لوگ ایسے ہیں جو برائی کی طرف جا رہے ہیں، برے کام کی طرف جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 67 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر نازل کیا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں تک وہ پیغام پہنچا دیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمانا تو اس معنی میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو امکانات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور لوگ پھر اس کی مخالفت کر رہے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا مزید پیغام پہنچانے سے اپنے آپ کو روک لیں۔ دوسری صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہیں، اور ان کی مخالفت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف اور پریشانیاں آ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرواہ نہ کریں بلکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی منشا اور یہی تقاضا آیت کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا آپ اپنے رب کی طرف سے پیغام لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے رسالت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ رہی یہ بات کہ لوگ آپ پر تنگی کر رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں سے بچا لے گا، ان کی آپ پرواہ نہ کیجیے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ یہ جو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ تو حضرات صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے اور سفر اور حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو رخصت کر دیا کہ اب کسی پہرے اور حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے تبلیغ و رسالت کے احکام ملے تو میرے دل میں اس کی بڑی ہیبت تھی کہ ہر طرف سے میری تکذیب ہو رہی تھی اور مخالفت ہو رہی تھی، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آیت نمبر 66 میں اللہ کی طرف سے رزق کی وسعت کا جو وعدہ فرمایا گیا ہے وہ خاص جماعت کے لیے تھا یا عام قاعدے کے طور پر ذکر فرمایا گیا؟ آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ تورات اور انجیل اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کے پاس نازل ہوا ہے یعنی قرآن مجید، اس پر یہ عمل کرتے تو اللہ رب العزت ان پر رزق کی وسعت فرما دیتا۔ تو فرمایا کہ یہ خاص اس کے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود اور آپ کے مخاطب تھے یعنی یہود، اگر وہ ان احکامات کو مان لیتے تو دنیا میں بھی ان کو ہر طرح کی نعمت اور راحت دے دی جاتی۔ چنانچہ اس وقت جن حضرات نے ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا، اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں انہیں عطا فرمائیں، جیسے نجاشی بادشاہ حبشہ اور عبداللہ بن سلیمان وغیرہ۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جب کوئی ایمان اور عمل صالح کا پابند ہو جائے تو دنیا میں اس کے لیے رزق کی وسعت بھی ضروری ہو جائے، اور جو نہ ہو تو اس کے لیے رزق کی تنگی ضرور ہو جائے۔ تو فرمایا یہاں یہ کوئی قاعدہ ضابطہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ایک خاص جماعت سے خاص حالات میں وعدہ کیا گیا تھا۔ البتہ ایمان اور عمل صالح پر اللہ کی طرف سے جو عام قاعدہ اور ضابطہ بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ وہ رزق کی وسعت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور ظاہری تنگ دستی کی صورت میں بھی، جیسے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سے ظاہر ہے کہ ان کو ہمیشہ وسعت رزق تو نہیں ملی، لیکن پاکیزہ زندگی اللہ کی طرف سے سب کو عطا ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔